حضرت علامہ ابو بکر ابن محمد ابن علی بدر القریشی، یہ اپنے وقت کے زبردست عالم ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے واعظ و نصیحت کی، انیس الواعظین شریف، اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، غور کرنا میرے موضوع کو، ابھی اتنا فروغ نہیں ہوا تھا، اسلام کا ابتدائی دور، مکہ شریف میں تھوڑے سے مسلمان تھے۔ کہتے ہیں ایک موقع ایسا تھا کہ حرم کعبہ شریف میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور حرم شریف کے ایک کونے میں ایک جانب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اجنبی سائل آیا۔ پہلے وہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا میں ایک سائل ہوں، میں ایک بھکاری ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ تو یہ تو دنیا جانتی ہے کہ دولت والوں نے، ظالموں نے، سرکشوں نے ہمیشہ اللہ والوں کا مذاق اڑایا، طنز کیا، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ تو بجائے اس کے کہ ابو جہل سائل کو کچھ دیتا، اس نے اشارہ کیا حضرت علی مرتضی کی جانب رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھو ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بہت کچھ دیں گے، ان کے پاس بہت مال و زر ہے۔ یہ اس نے طنز کے طور پر کہا، مذاق اڑانے کے طور پر کہا۔ آنے والا سائل اجنبی، اس کو کیا پتا کہ مجھے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ سائل سیدھے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اور راوی کہتا ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت بظاہر حضرت سیدنا علی مرتضی کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں شہر ولایت کے تاجدار ہیں، لیکن بظاہر اس وقت ان کے پاس دنیا کی دولت کا ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ مگر نادان کیا جانے کہ سیدنا علی مرتضی کا مقام کیا ہے۔ سائل سیدھا آیا سیدنا علی مرتضی کے سامنے، اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ میں ایک سائل ہوں، میں ایک بھکاری ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ تم یہاں دینے والے داتا کا انداز بھی دیکھو، یہ اللہ والے بظاہر ان کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن حقیقتاً خزانے ان کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں، ان کے اشاروں میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سائل نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے سائل مٹھی بند کر لے۔ اس نے اپنی مٹھی کو بند کیا، آپ نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مٹھی پر دم کر دیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پڑھا اور مٹھی پر دم کر دیا، تو سائل نے محسوس کیا کہ جب میں نے مٹھی بند کی تھی تو کچھ اندر نہیں تھا، لیکن ان کے پھونک دینے کے بعد اب میری مٹھی میں مجھے کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ میری مٹھی میں کچھ ہے۔ فرمایا یہاں مٹھی نہ کھولنا، آگے جا کر مٹھی کھولنا۔ جیسے ہی سائل وہاں سے پلٹا، ابو جہل نے فوراً اس کو اپنے پاس بلایا۔ مقصد تو اس ظالم کا مذاق اڑانا تھا۔ قریب جب سائل گیا تو پوچھا انہوں نے کچھ دیا؟ تو سائل نے کہا بظاہر تو کچھ نہیں دیا، جب میں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا انہوں نے کہا مٹھی بند کر لے، میں نے مٹھی بند کی،
انہوں نے کچھ پڑھ کر کے پھونکا تو معلوم ہوتا ہے کہ میری مٹھی میں جیسے کچھ آ گیا ہو. تو ابو جہل کہتا ہے اچھا مٹھی کھول دیکھے تیری مٹھی میں کیا آ گیا یا تیری مٹھی میں کیا ہے. تو صاحب انیس الواعظین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سائل نے مٹھی کھولی تو ابو جہل اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سائل کی ہتھیلی پر ایسے قیمتی موتی اور جواہرات ہیں جو کروڑوں کی مالیت کے ہیں، جو کروڑوں کی مالیت کے ہیں. ابو جہل کا چہرہ اتر گیا لیکن ظالم تھا، برداشت نہ کر سکا. اسی وقت فوراً اٹھا، سیدنا علی مرتضی کے پاس آیا اور کہا اے علی مرتضی بتائیں کہ آپ نے سائل کی مٹھی پر کیا پڑھ کر کے پھونکا ہے. تو آپ نے فرمایا ابو جہل بس صرف اتنا ہے کہ جب سائل نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے آقا و مولا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ درود پڑھ کے اس کی مٹھی پر پھونک دیا، اس یقین کے ساتھ کہ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سائل کے دامن کو بھر دے گا اور جس کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میاں یہ ہے درود پاک مصطفیٰ کی برکت. مگر پڑھنے والی زبان چاہیے، زبانیں پاکیزہ ہو، زبانیں سچی ہو، صداقت ہو. تو آج بھی درود پاک میں وہی کیفیت، وہی اثرات ہیں